الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر میں نے 80 پڑھی تھی پچھلی مرتبہ، اور اس میں ایک ورڈ ہمارے سامنے آیا تھا، وہ تھا سخط اللہ۔ سخطہ کے معنی میں نے آپ سے پوچھے تھے کہ سخطہ کے معنی، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غصے کے ہوتے ہیں، غضب کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہم نے آیت منتخب کی تھی وہ سورہ فتح کی آیت تھی، آیت نمبر 6، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو اس میں جو ورڈ آیا تھا وہ غضبہ، غضب اللہ، یعنی اللہ کا غضب۔ یہ اس کے معنی بھی غضب کے، غصے کے ہوتے ہیں۔ تو سخیطہ اور غضبہ دو ورڈ ہم نے آپ کو دیے تھے پچھلے ہفتے، اور اس کے متعلق ہم نے آپ سے یہ معلوم کیا تھا کہ دونوں کے معنی حالانکہ ایک سے ہی ہیں، اور اس میں بنیادی فرق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لفظوں کو منتخب کیا اور ان کو اپنی اپنی جگہ رکھا۔ تو اس کا جواب انشاءاللہ ہم دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے اگلے سیگمنٹ میں جن لوگوں کے صحیح جوابات ہیں ان کی لسٹ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور جن کے نام اس باول میں ہیں انشاءاللہ ان لوگوں کی لسٹ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے جواب اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھا جائے تو دونوں کے معنی ناراضگی کے ہیں، لیکن قرآن کی ایک خاصیت آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کہاں کون سا لفظ استعمال ہونا ہے اور کہاں نہیں۔ یہ عربی ادب اور سلیقہ ہمیں وحی میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب یہاں ہم غضبہ اور سخطہ کے استعمال کو سمجھتے ہیں۔ محققین نے لکھا ہے کہ ان دونوں کے لفظوں کے استعمال کو سمجھنے کے لیے اس کے فرق کو جان لینا ضروری ہے۔ غضبہ اور سخطہ میں فرق ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ غصہ ہونا ایک فطری چیز ہے، اور بڑا چھوٹے پر غصہ ہو سکتا ہے، اسی طرح چھوٹا بڑے پہ غصہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کو غصہ آ سکتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اس لیے غضبہ کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم سخطہ کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کے برخلاف ہے، یعنی سخطہ صرف وہیں استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں ناراض ہونے والا کوئی بڑا ہو، یعنی کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر غصہ آ جائے، جیسے بادشاہ کا دربار ہے اور اس کا اپنے دربان پہ غصہ آ جانا ہے، تو سخطہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ غضبہ کے اندر انکار کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ سخطہ کے اصل معنی ہیں کسی چیز کو ناپسند کرنا اور کسی کے کام سے عمل سے راضی نہ ہونا یا خوش نہ ہونا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا اور کافروں کو اپنا رفیق سمجھنا، یعنی یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ایک بار اور غضبہ کا لفظ انسان کے لیے استعمال کرنا ایک طرح سے ناممکن ہے۔ یہاں پہ یعنی اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ غضبہ لفظ جو ہے انسان کے لیے استعمال کرنا نامناسب ہے، ناممکن نہیں، نامناسب ہے، کیونکہ غضبہ کہتے ہیں ایسا غصہ جس میں سامنے والے کو سزا دینے کا ارادہ کیا جائے، جو کہ انسان کے لیے نامناسب ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ کو کہیں یہ لفظ انسانوں کے لیے مل جاتا ہے تو وہاں یہ سمجھا جائے گا کہ مصنف غصہ کرنے والے کے دل میں کسی سزا کے ارادے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں سخطہ کے بعد عذاب کی بات کہی گئی ہے، کیونکہ انہوں نے غلط کیا اور اللہ ناراض ہوا۔ لیکن آپ غضبہ والی آیت میں غور کریں کہ کیسے صریح الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ سورہ فتح کی آیت میں جو لعنہم استعمال ہوا ہے کہ وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم،
تو نعمتوں سے محروم کر دیا، اور آگے پھر کہا اللہ تعالیٰ نے لہم جہنم، جہنم کو تیار کیا ان کے لیے، اور یہی پر بس نہیں کیا، اور آگے زیادہ صراحت کی کہ سن لو کان کھول کر، یہ جہنم ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کا، یعنی وساعت مصیرہ۔ تو ایک کے بعد ایک اللہ کی دھمکیوں سے بھرا لہجہ جو دوسری آیت میں ہے ہم صاف محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ رکھے، آمین۔ اس میں غضبہ اور سخیطہ گرامیٹیکل چیز ہم سمجھ لیں کہ سخیطہ بنا صلہ کے متعدی ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ہم جب بھی سخیطہ استعمال کریں گے متعدی کی حیثیت سے تو اس کا اپوزٹ ہوگا رضیہ، یعنی راضی ہونے کے لیے، اور یہ کبھی صلہ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اعلیٰ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ غضبہ صلہ کے ساتھ ہی متعدی ہوتا ہے، یعنی غضبہ جب ہی متعدی ہوگا جب اس کے ساتھ صلہ استعمال ہوگا۔ تو یہ چیز ہم نے اس میں دیکھی الحمدللہ۔ غضبہ کا وہ غصہ ہے جو کسی مصیبت یا آفت کی وجہ سے انسان کرتا ہے، اور سخیطہ غصے میں کیے جانے والے ایکشن کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اس کا پوائنٹ ہے۔ دوسرے یہ کہ غضبہ یعنی جب استعمال ہوتا ہے جب بہت ہائی ٹیمپریچر ہو غصے کا، اور سخیطہ جب استعمال ہوتا ہے جب تھوڑا سا لو ٹیمپریچر ہو، یعنی یہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اس سے۔ تو الحمدللہ کافی لوگوں نے الحمدللہ ہمیں صحیح جوابات بھیجے، تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن لوگوں کے صحیح جوابات آئے اور ان کے نام ہم نے باؤل میں ڈالے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم نام دیکھ لیں۔ طیبہ، محمد نواز، یہ بہار سے ہیں۔ ایاز احمد، ارسلان شاہ جی بہار کے ہیں، ایاز احمد صاحب بہار کے ہیں۔ سودا، موئس، محمد موئس یہ بہار کے ہیں۔ نیاز ذکی، سدرا، انشا خان، رضیہ، سالک رضا، پھر درکشنا یہ بنگال کی ہیں۔ عباد الحق، نبی خان، محمد نبی خان، مظہر عالم صاحب ممبئی سے ہیں، مہاراشٹر غالباً۔ طفیل عالم، شیبہ پروین، عتیبہ رحمان، افروز عالم، تبسم طارق، فیصل نعیم، بابرہ رحیم، ناز پروین، شہناز پروین، نواز احمد، ابو حذیفہ، عروسہ، فوزیہ امتیاز، محمد شکیل، محمد شارق، مشاہد الاسلام، ناجرہ رحیم، اور فاطمہ عائشہ، ظہیر خان مہاراشٹر سے ہیں۔ حفاظت یار خان، عالیہ حقی، راشد الخیر، شائستہ احمد، فیضان علی، صدام حسین، اوان الحق، انتصاب الحق، خوشبو یمن، محمد پرویز یہ جھارکھنڈ سے ہیں، اور تسلیم الدین، زمزم شارق، توصیف عالم، اور نواز احمد۔ تو یہ سارے نام ہیں الحمدللہ، اور ہم انشاءاللہ اس باؤل میں ان سب کے نام ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے دعوت دیں گے رائد رضا خان کو، اور اس کے بعد پھر لبیبہ خان کو، کہ وہ تین۔ تو آئیے رائد رضا خان جی پک کریے۔ مبارک ہو، سب سے پہلے انعام ملا ہے مشاہد الاسلام کو جو کہ بہار کے ہیں، اور انہوں نے جو رقم جیتی ہے وہ 2500 روپے کی انعامی رقم جیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو برکت دے اس انعامی رقم میں۔ اب میں لبیبہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور انشاءاللہ سیکنڈ ونر کو چوز کریں۔ جی ماشاءاللہ، مبارک ہو، بہت بہت۔ عباد الحق صاحب آپ نے انعامی رقم جیتی ہے دوسرے نمبر پر، آپ کو 1500 روپے کی انعامی رقم مبارک ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو برکتیں دے اس انعامی رقم میں۔ اور اب ہم تیسرا انعام بھی لبیبہ سے ہی نکلوا لیتے ہیں۔ جی تیسرا انعام ہے ناظرہ رحیم کا، الحمدللہ یہ بنگال کی ہیں، اور ناظرہ رحیم آپ کو بھی انعامی رقم بہت بہت مبارک ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اور اب ہم آپ کو پروگرام ختم کرنے سے پہلے اس پروگرام میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں آپ لوگ، اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ یہ یوٹیوب، آپ جو ہمارا چینل ہے youtube.com/Bararah Institute، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے کر ہمیں واٹس اپ کیجئے ہمارے واٹس اپ نمبر پر 8272837501 پر۔ اس کے بعد
آپ ایلیجیبل ہوتے ہیں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے۔ ہم ہر اتوار کی صبح کو کوئز اس کا ریلیز کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ آپ بیل آئیکن ضرور دبا دیے گا تاکہ آپ کو انفارمیشن مل جائے، جیسے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو انفارمیشن مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس پورا اتوار کا دن رہتا ہے، پیر، منگل، بدھ کی شام 6 بجے تک آپ کو اپنے جوابات ہمیں بھیجنا ہے۔ 6 بجے کے بعد آپ کے جواب کوئی بھی آئے گا تو اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ آپ کو جواب اپنے ہمارے واٹس اپ کرنا ہے، ڈائریکٹ ہمارے واٹس اپ نمبر پر۔ فیس بک پہ نہیں ڈالنا ہے اور یوٹیوب پہ اپنے جواب نہیں ڈالنا ہے، صرف ہمیں واٹس اپ کرنا ہے۔ اور اس میں ہم ہر ہفتے 5,000 روپے کی انعامی رقم دیتے ہیں۔ اگر 3 جواب سے زیادہ جوابات ہمارے پاس صحیح آئیں گے تو ہم قرآن اندازی کے ذریعے، ڈرا کے ذریعے، جیسا آپ نے دیکھا کہ ہم 3 نام نکالیں گے، اور پہلے انعام کو ہم 2,500 اور دوسرے انعام کو 1,500 اور تیسرے انعام کو 1,000 روپے کی رقم دیں گے۔ ہر جمعے کو ہم جواب ریلیز کریں گے، صحیح جواب، اور اس کے ساتھ ونر کا نام بھی تینوں ونر کے نام بھی اناؤنس کیے جائیں گے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے جس سے آپ فالو کر سکتے ہیں۔ فوری طور پہ آپ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ایک اسکرین شاٹ لے کر ہمیں واٹس اپ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں دے ہمارے کام میں، اور یعنی ہمارے کام سے لوگ اور جڑیں اور تسلی بخش ان کو جواب ملتے رہیں ہم لوگوں کی طرف سے، ہماری طرف سے۔ دعا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔